أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاختلف آپس اختلاف کیا الاحزاب گروہوں نے من بینہم آپس میں فویلن پس ہلاکت للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا من مشہد پیشی کے وقت یوم عظیم بڑے دن کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور فرمایا کہ ان کے بارے میں گروہوں نے آپس میں بہت شدید اختلاف کیا. یہ گروہ اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ اس میں ایک قول یہود اور نصارہ کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے یہود اور نصارہ نے آپس میں اختلاف کیا اور دونوں گمراہ ہوئے، کافر ہوئے. ایک طرف نصارہ ان کی محبت کے اندر غلو کا شکار ہوئے کہ ان کو خدائی کا درجہ دے کر کے شرک کر بیٹھے اور محبت کی وجہ سے، محبت میں غلو کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. دوسری طرف یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، گمراہ ہوئے، کافر ہوئے. اور یہود میں سے تو بعض بدبختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کے اندر بھی طعن کیا، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ گمراہ ہوئے اور ان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑی خرابی ہے، ہلاکت تباہی ہے. علماء کا دوسرا قول اس سلسلے میں یہ فاختلف پس اختلاف کیا الاحزاب عیسائیوں کے مختلف گروہوں نے من بینہم آپس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے. تو کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا قرار دیا، کسی نے ان کو تین میں کا تیسرا قرار دیا کہ ایک اللہ خدا ہے، ایک مریم خدا ہے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اور نصارہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو فرمایا فویل ہلاکت للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا. وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا تیسرا خدا قرار دیا، وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور ان کو اللہ کی بندگی میں شامل کیا. وہ لوگ بھی کافر ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا. تو یہاں پر فرمایا ان سب کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے. کس وقت ان کے لیے خرابی ہوگی، تباہی ہوگی؟ بڑے دن کی پیشی کے وقت. اور بڑا دن کون تھا؟ یہ قیامت کو. اس کو بڑا دن کیوں کہا گیا؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اس لیے اس کو بڑا دن قرار دیا گیا ہے. اس کی پیشی کے وقت ان لوگوں کے لیے کہ جن کے عقیدے خراب ہیں، جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہوگی، بہت بڑی تباہی ہوگی، بہت بڑا عذاب ہوگا. اور یہ اتنی موٹی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو درست عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے بندے تھے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایجادی طور پر ان کو پیدا کیا، صرف ماں سے پیدا ہوئے، ان کا باپ کوئی بھی نہیں تھا، ان کی والدہ پاک دامن تھی. اللہ رب العالمین کے کلمہ کو ان کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور تیسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام انسان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، زندہ سلامت اللہ نے اٹھایا ہے. قرب قیامت کو دوبارہ تشریف لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے. یہ اتنی صاف بات ہے، صاف تعلیم ہے، لیکن اس کو یہ ظالم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور گمراہی کے اندر اختے ہیں. لیکن یہی بات جس وقت یہی ظالم، یہی گمراہ کو عقیدہ رکھنے والے محشر کے میدان کے اندر چلے جائیں گے تو اس مسئلے کو خوب سمجھنے والے ہوں گے، خوب دیکھنے والے ہوں گے اور خوب
عقیدے کو درست کرنے والے ہوں گے، لیکن اس وقت ان کے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عقیدے کو درست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں آنے کی درخواست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ہم دنیا میں جاتے ہیں عقائد کو درست کریں گے، اپنے اعمال کو درست کریں گے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس وقت کوئی بھی موقع نہیں ہوگا۔ اسمع بہم و ابصر، آخرت والے دن خوب دیکھ رہے ہوں گے اور خوب سن رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو یہ حق بات کو سننا نہیں چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اس کے اوپر غور کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، ہاں جس دن ہمارے پاس آئیں گے محشر کے اندر یہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کے اعمال درست نہیں ہیں، جن کے عقائد درست نہیں ہیں، تو اس وقت خوب یہ دیکھنے والے ہوں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ درست عقیدہ کون سا ہے، باطل عقیدہ کون سا ہے، ہم درست عقیدہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت بات ان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اس وقت کا سمجھنا کوئی فائدے والی چیز نہیں ہوگی۔ لیکن الظالمون ظالم اليوم، آج کے دن دنیا کے اندر فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر اختہ ہیں۔ بات کوئی سمجھانا بھی چاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ جب ان کو کہا جائے کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین میں کے تیسرے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اور درست عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، سمجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کرتے، کوئی سمجھنے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ اب بات سمجھائی جاتی ہے کہ تمہارا یہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی دھیان ہی نہیں دینا چاہتے، کوئی توجہ ہی نہیں کرنا چاہتے، اس بات کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ اور جب یہود کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں، لیکن نبی ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، پھر بھی ان کے نسب کے اندر تہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آج یہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن الظالمون ظالم اليوم، آج کے دن فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ لیکن یہی مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے درست عقیدہ کیا ہے، جب محشر کے میدان میں پہنچیں گے تو خوب سمجھ آ جائے گا۔ اسمع بہم وابصر، خوب سن رہے ہوں گے، خوب دیکھ رہے ہوں گے، اس دن خوب ان کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا اور اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیں گے، لیکن کہا جائے گا اب وقت گزر چکا ہے، اب تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دنیا میں جانے کی بھی درخواست کریں گے تو یہ ان کی درخواست رد کر دی جائے گی۔ جس نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو دنیا میں اصلاح کرنی ضرورت ہے، جس نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو موت سے پہلے اپنے عقیدوں کی بھی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جس وقت موت آ جائے گی یا محشر کے میدان ہوگا یا جہنم ہوگی، تو اس وقت ظالم دنیا میں آنے کی درخواستیں کریں گے، لیکن ان کی درخواستیں رد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے آخرت سے پہلے ہمیں اپنے عقائد کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاختلف، پس اختلاف کیا، الاحزاب گروہ نے، من بینہم آپس میں، فویل، پس ہلاکت للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من مشہد، پیشی کے وقت، یوم عظیم، بڑے دن کی۔ اسمع بہم، خوب سن رہے ہوں گے، وہ ابصر، اور دیکھ رہے ہوں گے، یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے آخرت کو۔ لیکن الظالمون، ظالم لوگ، اليوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم